ہمارے گھر کا آخری بندہ بھی فلسطین کے لیے شہید ہو جائے تو ہمیں اس پر فخر ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ابھی اسی وقت اعلان کر دیں جہاد کا۔ مسلم امہ کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو جہاد کے لیے بالکل نکلنا چاہیے۔ میں چاہوں گی میرے گھر کے سارے مرد حضرات نکلیں۔ پاکستان، ترکی، ایران اپنی کمبائن فوج وہاں بھیج دے، اب کچھ نہیں رہ گیا۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ ناظرین، فلسطین پر ظلم و ستم جاری ہے۔ اسرائیل کے جانب سے اسلامی ممالک کی طرف دھیان ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کب کوئی سخت اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان میں بھی ان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جو جہاد کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اعلان کریں، ایک اشارہ کریں، ہم ان کے گھر والے بہن بھائی سب جہاد کے لیے ریڈی ہیں۔ تو یہ پوچھتی ہیں کہ وہ جہاد کے لیے کتنا تیار ہے اور اس کے علاوہ اس کا کیا حل ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ تین ہاں جی۔ تو آپ جہاد کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی، بالکل تیار ہیں۔ ظاہر اب ایسا ٹائم آ گیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، وزیر اعظم پاکستان ابھی اعلان کرے تو آپ کو صف اول میں پائیں گے؟ بالکل، ہاں جی بالکل۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے گھر کا آخری بندہ بھی فلسطین کے لیے شہید ہو جائے تو ہمیں اس پر فخر ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ابھی اسی وقت اعلان کر دیں جہاد کا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے اور آپ کا گھر آپ سے لے لے اور آپ کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا جائے، بچوں کو مارا جائے، مردوں کو مارا جائے، اور اس کے بعد انہیں سمپتی دی جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور اس کے بعد سارے انہیں سمپلی بھی دے رہے ہیں۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان، ترکی، ایران اپنی کمبائن فوج وہاں بھیج دے، اب کچھ نہیں رہ گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ یونائٹڈ نیشن سے توقع رکھتے ہیں، تو وہ ہماری مدد کیوں کریں گے؟ کشمیر کے ساتھ بھی یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مدد خود کریں، اور ہم ادھر اپنی آرمی بھیجیں، لوگ بھیجیں، ان کو ملٹری کے طور پر ان کو راکٹس بھیجیں۔ ہم نے راکٹس کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کی ایڈ کرنی چاہیے۔ جب ایران جیسا ملک اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ان کی ایڈ کرتا ہے، حماس کی ایڈ کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فلسطین کی ایڈ کریں۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر دینا چاہیے؟ میں نے تو وہ کیا ہوا ہے، میں نے 5 سال ہو گیا اور میں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور جب بھی میں کسی سے کہتی ہوں تو وہ کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہم لوگ کریں تو۔ فلسطین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اسرائیل کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، دباؤ ڈالنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، ایک چیز سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جو آج کل جملہ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسلام امن کا دین ہے جب تک کہ اس پہ ظالمانہ وار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فلسطین پہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، ناحق ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین پہ، وہ لوگ نہتے ہیں بالکل۔ تو ایسے وقت میں امن کوئی معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظلم کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس وقت میں جہاد کا ہی حکم ہے۔ ہم سب کو نکلنا چاہیے، مطلب مسلم امہ کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو جہاد کے لیے بالکل نکلنا چاہیے۔ میں چاہوں گی میرے گھر کے سارے مرد حضرات نکلیں، اور پوری امہ کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان کو ضرور نکلنا چاہیے جہاد۔ آپ جہاد کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے بہن بھائی سب تیار ہیں جہاد؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا یقین ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا یقین یہ ہے کہ شہادت سے ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شہادت جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ حیات جاوداں جس کو کہا جاتا ہے، تو ہم تو ڈرتے نہیں، وی آر ناٹ افریڈ آف ڈیتھ، ٹھیک ہے؟ وی آر مسلمس۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کفار سے کہا تھا کہ جس طرح تم شراب کو محبوب رکھتے ہو اس طرح سے ہم موت کو محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ موت تو دیکھیں حق کے لیے۔ ان پہ جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، نہتے لوگ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، مرد، مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2021 میں وہ پتھروں سے لڑائی کر رہے ہیں۔ مطلب ہاؤ کین وی امیجن کہ آج کے دور میں جہاں اسرائیل کے پاس کتنے زبردست ویپنز ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اب مطلب وہ دیکھ کے خوف آتا ہے اس طرح کے ویپن ہیں، لیکن الحمدللہ وی آر مسلم، سو وی آر ناٹ افریڈ آف دیم۔ اور نہ ہی فلسطینی میں جو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ صرف ایک پتھر کے بہاف پہ جو ہے وہ ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے ساتھ؟ جی بالکل، میری بیٹی ہے میرے ساتھ۔ یہ جو بچوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو رات کی نیند وہ سوئے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں دیکھنا، ان کے لیے زار جگتی کے لیے آپ کی بیٹی؟ بالکل، میری بیٹی آئی ہی اسی لیے ساتھ، کیونکہ جب میں نے وہ پکچرز دیکھی ہیں چھوٹے بچوں کی، جب وہ اتنے کچھ خوف سے ڈرے ہوئے ہیں یا ان کے ماں باپ شہید کر دیں گے، وہ اکیلے بچے، میں امیجن نہیں کر سکتی کہ میری بچی کو کوئی جو ہے وہ تھپڑ بھی مارے، ٹھیک ہے؟ کوئی تھپڑ مارے، ایون کہ اس کو ایک ہلکی سی خراش بھی آئے، میں تو یہ امیجن بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے کہ اتنی برے طریقے سے، میں ان کی پکچرز نہیں دیکھ سکتی، میرا دل دہل جاتا ہے، ایون کہ ہر مسلمان کے دل دہل جاتا ہوگا، تو پھر اس لیے میری بچی بھی ساتھ میں آئی ہے کہ اگر ان کے بچوں پہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارا بچہ ان کے حق کے لیے نکل سکتا ہے، ہم لوگ ان کے لیے نکل سکتے ہیں۔ آپ کے خیال سے جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، کیا کرنا کیا چاہیے؟ آج کا یہ جو
ये एहतजाज है, क्या पैगाम देगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो एहतजाज है ये उनको फ़लस्तीनियों को बताना है कि वो अकेले नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, हम लोग उनके दर्द में मतलब हमें भी उनका दर्द हो रहा है, हम शरीक हैं उनके दर्द में, उनके दुख में। सेकेंडली ये कि सिर्फ दुख दर्द में साथ खड़े होना इससे कुछ नहीं होता, जैसे कि हम कश्मीर के साथ पिछले 70 से ज़्यादा सालों से उनके साथ सिर्फ खड़े ही हैं, ठीक है। खड़े होना सिर्फ ये हम ज़ुबानी कलामी बाजू ये मायने नहीं रखती, वी नीड एक्शन नाउ, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आप क्या तवक्को रखती हैं, क्या करना चाहिए अभी उन्हें? बिल्कुल जिहाद करना चाहिए, ठीक है, जिहाद करना चाहिए। एटम बम जो है या हम एटॉमिक पावर है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को क्यों बुलाया जाता है, हमेशा जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ पे कुछ होता है तो पाकिस्तान को क्यों बुलाते हैं। उनको ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री हु हैज़ एटॉमिक पावर, सिर्फ हमारे पास ही तो है, तो वो इसलिए हमें बुलाते हैं, हमारे पास ही यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे हथियार हैं, वी आर द एटॉमिक पावर, इसलिए वो हमें बुलाते हैं, तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। इमरान खान साहब ऐलान कर देंगे तो आपको सफ़े अव्वल में पाएंगे हम? इंशाअल्लाह व्हाई नॉट।